الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 30 تصوف، احیاء العلوم، جلد نمبر 3۔ اس میں ہم زبان کی 20 آفات کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں کہ بھی زبان سے کون سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں آفت نمبر 14 یعنی 14 آج انشاءاللہ تعالی اس سے سبق کا آغاز کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں بھی آئے گی اور سمجھنا آسان بھی ہو جائے گا۔ اس میں ہم سبق میں سارا تو نہیں پڑھیں گے مگر بنیادی اور مین پوائنٹس انشاءاللہ تعالی میں پڑھ دوں گا تاکہ آپ کو جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ آ جائے، اور بقیہ تفصیلات آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ گفتگو اور قسم میں جھوٹ بولنا، اس میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل جھوٹ سے بچنے کے متعلق 33 روایات۔ گفتگو اور قسم میں جھوٹ بولنا قابل شرم گناہوں اور قابل نفرت عیب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا اوسط بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خطبہ دیتے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اسی طرح قیام فرما تھے جس طرح میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہہ کر آپ رونے لگے، پھر ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ حق تعالی کی نافرمانی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں یعنی جھوٹ اور حق تعالی کی نافرمانی جہنم میں لے جاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، منقول ہے کہ ظاہر و باطن اور قول و فعل میں یکسانیت نہ ہونا اور گھر کے اندر اور باہر میل جول میں اختلاف رکھنا نفاق ہے، یعنی منافقت ہے، اور نفاق کی بنیاد جھوٹ ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس عیب سے خود کو بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل درس ہے اس سبق کا۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ سبق پڑھ لیا، یہ سبق سنا دیا۔ ہمارا مقصد اپنی اصلاح ہے۔ جیسے دعوت اسلامی میں یہ نعرہ لگایا جاتا تھا، اب بھی شاید ہوگا، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اپنی اصلاح کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم علم دین سیکھیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ پھر اللہ کی رحمت سے ہم انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی یہ تعلیم دیں گے تو اس پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور اس تعلیم کا ذریعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک کڑی یہ عالم کورس اردو بھی ہے۔ اب اس میں 33 روایات ہیں، 33 روایات ہیں، ان میں سے ہم نے 3 پڑھی ہیں، تو یہ 3 پڑھ لینا بھی کافی ہے، ٹاپک مکمل ہو گیا ہے 3 سے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے باقی 30 نہ پڑھی، بالکل نہ پڑھی، دیکھی بھی نہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل جو موضوع ہے، اصل جو بات ہے وہ آپ سمجھ گئے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولنا۔ سمجھے بات کو؟ تو یہ ایک ہوتا ہے شارٹ کٹ، مگر شارٹ کٹ بھی وہ لگائے جس کو شارٹ کٹ کا پتہ ہے۔
ہر جگہ شارٹ کٹ کام نہیں کرتا، بعض اوقات تفصیلی پڑھنا پڑتا ہے اور بعض اوقات شارٹ کٹ ضروری ہوتا ہے، نہیں تو آپ مطلب غیر ضروری چیزوں میں الجھے رہیں گے، یوں سمجھ لیں۔ اب 33 میں سے 3 پڑھ لیں، اب جو باقی 30 کا جو ہمیں وقت ملا ہے ہم کچھ اور سیکھ لیں گے اتنی دیر میں انشاءاللہ تعالی۔ مگر میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ ابھی آپ چونکہ عالم عالمہ کورس کر رہے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ عالم عالمہ کورس کرانے والے بن جائیں سارے ہی، تو اچھے طریقے سے پڑھیں، اچھے طریقے سے سمجھیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب سارا پڑھا کریں، تھوڑا سا ٹائم نکال لیں۔ چلے بھی میں نے تو کہا تھا بھی آدھا گھنٹہ ہے، مگر میں ابھی یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اب آدھا گھنٹہ مزید ملا لیں۔ یوں کہہ لیں بھی ہمارا عالمہ کورس 1 گھنٹے کا ہوتا ہے ڈیلی 5 دن، تو 5 گھنٹے ہفتے میں ہم نے دینے ہیں، 7 دن میں صرف 5 گھنٹے بالفرض۔ تو اگر آدھے گھنٹے میں آپ کے اسباق مکمل نہیں ہوتے تو 1 گھنٹہ کر دیں، یعنی کہ جو ٹائم آپ اس کو دے رہے ہیں، تو آدھا گھنٹہ لیکچر سنا آپ نے، پھر آدھا گھنٹہ خود پڑھا اور سارا پڑھا، تو یوں اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی پڑھ لیں، ابھی موقع ہے، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ تعالی جب پڑھائیں گے تو آزمائش نہیں ہوگی، پڑھائیں نہ بھی تو اپنی لائف کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ جھوٹ کے متعلق 10 اقوال بزرگان دین۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ خطا کرنے والی جھوٹی زبان ہے، اور بدترین ندامت قیامت کی ندامت ہے۔ تو یہ ایک فرمان عالی شان ہی کافی ہے۔ فصل نمبر 2، کن مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے؟ یہ دیکھیں، عالم کورس کی یہ خوبی ہے کہ 1 سائیڈڈ بات نہیں کی جاتی، تصویر کے دونوں رخ دکھائے جاتے ہیں، اور یہی عالم کی خصوصیت ہوتی ہے۔ عام عوام کی تو ہوتی ہے نا بھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، مثال ہے، مگر عالم کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کن صورتوں میں جائز ہے۔ تو یہ جان لیجئے، جھوٹ فی نفس ہی حرام نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں مخاطب یا کسی دوسرے کو ضرر پہنچتا ہے، کیونکہ جھوٹ کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جسے جھوٹی خبر دی گئی ہے وہ خلاف حقیقت کا یقین کر لیتا ہے، یوں وہ حقیقت سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور کبھی اس بے خبری کے سبب دوسرے کو نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، مگر عموماً ایسا نہیں ہوتا، کبھی بے خبری میں منفعت اور مصلحت بھی ہوتی ہے، اور جھوٹ بولنے کے سبب اس چیز سے بے خبری رہتی ہے، تو منفعت و مصلحت کے پیش نظر اسی صورت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، اور بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب ہوتا ہے۔ جھوٹ کی ایک وجوبی صورت کب واجب ہے؟ حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں، بعض مواقع پر جھوٹ بولنا سچ کہنے سے بہتر ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہو، اور وہ کسی گھر میں داخل ہو جائے، اور قتل کا ارادہ کرنے والا شخص تمہارے پاس پہنچ کر پوچھے کیا تم نے فلاں کو دیکھا ہے؟ تو تم کیا کہو گے؟ کیا یہ نہیں کہو گے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا؟ کیا تم سچ کہو گے؟ یہ وہ صورت ہے جس میں جھوٹ بولنا واجب ہے۔ جھوٹ کب مباح ہوتا ہے اور کب واجب؟ ہم کہتے ہیں کہ کلام مقاصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے، تو ہر اچھا مقصود جس تک پہنچنا سچ اور جھوٹ دونوں کے ذریعے ممکن ہو، اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر اس تک پہنچنا سچ کے بجائے صرف جھوٹ کے ذریعے ممکن ہو، تو اگر اس مقصد کو حاصل کرنا مباح ہو تو اس میں جھوٹ بولنا مباح، اگر مقصود واجب ہو تو جھوٹ واجب ہوگا، جیسے مسلمان کے خون کی حفاظت واجب ہے، چنانچہ جب سچ بولنے میں ظالم سے روپوش کسی مسلمان کا خون بہتا ہو تو اس میں جھوٹ بولنا واجب ہے، اور جب جنگی مقاصد 2 ناراض ہونے والوں کے مابین صلح، مظلوم کے دل کو خوش کرنا بغیر جھوٹ کے حاصل نہ ہوتا ہو تو جھوٹ بولنا مباح ہے، لیکن جس حد تک ممکن ہو جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب وہ اپنے اوپر جھوٹ کا دروازہ کھولے گا تو اس بات کا خوف ہے کہ وہ بلا ضرورت جھوٹ بولے
اور حد ضرورت پر اکتفا نہ کرے تو اصل کے اعتبار سے جھوٹ حرام ہے، البتہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ ضرورت کے سبب جائز ہونے پر حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت دلالت کرتی ہے، یعنی کہ حدیث میں موجود ہے، حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مواقع کے علاوہ کبھی جھوٹ کی اجازت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ نمبر 1، لوگوں کے درمیان سلو کرانے کے موقع پر۔ نمبر 2، جنگ کے موقع پر۔ نمبر 3، آدمی کا اپنی زوجہ سے اور زوجہ کا اپنے خاوند سے کوئی بات کہنے کے موقع پر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتی ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو 2 آدمیوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے بھلی بات کہے یا بھلائی کی بات پہنچائے۔ حضرت سیدتنا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے لیکن اس شخص کا جھوٹ نہیں لکھا جاتا جو 2 مسلمانوں کے درمیان سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولے۔ اس سے اگلی روایت آپ خود دیکھ لیجئے گا، اس سے اگلی روایت بھی خود ہی دیکھ لیجئے گا۔ 3 جھوٹ کے علاوہ ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے، یہ بھی سملر ہے، یعنی کہ جو پہلے میں نے عرض کر دیا نا پڑھ کے، وہی کچھ ہے اس میں بھی۔ آسمان سے گرایا جانا آسان ہے، صحیح مقصد کے لیے جھوٹ بولنا جائز۔ اچھا، یہ پڑھتا ہوں، یہ 3 مواقع ایسی ہیں جن میں جھوٹ بولنے کی صریح اجازت موجود ہے، اور ان 3 مواقع کی طرح کچھ اور بھی مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی رخصت ہے، جبکہ ان سے اپنا یا کسی دوسرے کا صحیح مقصود متعلق ہو۔ اپنے مقصد کی مثال یہ ہے کہ اسے کوئی ظالم پکڑ لے اور مال کا پوچھے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مال کے اپنے پاس ہونے کا انکار کر دیں، میرے پاس مال نہیں ہے۔ یا بادشاہ پکڑ لے اور اس سے بے حیائی کے متعلق پوچھے جس کا وہ مرتکب ہوا ہے، اور وہ بے حیائی ایسی ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس کا انکار کر دے اور کہہ دے کہ نہ میں نے زنا کیا ہے اور نہ شراب پی ہے۔ یہ مسئلہ پتہ چلا آپ کو؟ آج ہمارے ہاں تو معاذ اللہ لوگ گناہ کر کے گناہ پر گناہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا اظہار کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک تو گناہ کیا ہے، دوسرا گناہ کا اعلان، یہ بھی گناہ ہے۔ تو یہاں شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اس کو چھپاؤ، آپ سے پوچھا بھی جائے تو کہہ دو میں نے کبھی زنا نہیں کیا، آپ سے پوچھا بھی جائے تو کہہ دو شراب نہیں پی۔ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ حکمتیں کیسی ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ الفاظ کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ ایک نگران تھے، ذمہ دار تھے دعوت اسلامی کے، وہ سینئر تھے، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے۔ دوسرے جو نئے اسلام بھائی تھے وہ جونیئر تھے، نئے نئے ماحول میں آئے۔ اب ان کا یہ ذہن تھا بھی ہر وقت دعوت اسلامی والے نہ سر پہ امامہ باندھے رکھتے ہیں تو میں نے بھی باندھنا ہے۔ اب جو سینئر نگران تھا اس سے اس کی ملاقات تو صرف اجتماع میں ہوتی تھی، تو اجتماع میں تو سبھی نے امامہ باندھا ہوتا تھا۔ اب یہ جونیئر کا ارادہ اور ذہن بن گیا بھی میں نے ہر وقت باندھنا ہے۔ تھوڑی آزمائش بھی بنتی تھی مگر وہ باندھتا تھا۔ ایک بار بات کی، صرف خالی ایک بات کی سینئر نگران نے کہ یار جس دن ہم نے امامہ باندھا ہوتا ہے تو کسٹمر بھی ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جس دن صرف ٹوپی پہنی ہوتی ہے تو کسٹمر وہ رسپیکٹ نہیں کرتے جو امامے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب یہ تو امامے کی فضیلت بیان کی ہے سینئر نگران نے، مگر اس کا الٹا اثر کیا ہوا جونیئر پر؟ اچھا
تو اس کا مطلب ہے کہ ہر روز امامہ نہیں باندھتے ہیں. ہوا کلک آپ کو؟ پہلے تو توجہ نہیں کی ہوگی، اب گئی ہے نا. تو اچھا یہ کبھی ٹوپی بھی پہنتے ہیں، تو پھر میں بھی ایسا کر لیا کروں گا. اس نے تو یہ سنا کہ کبھی امامہ کبھی ٹوپی، یہ جونیئر صاحب نے ذہن بنا لیا بھی ہمیشہ ٹوپی کافی ہے. پھر بھی میں دعوت اسلامی والا ہوں. کہنے کا میرا کیا مقصد تھا کہ آپ کے الفاظ کا دوسروں پہ بڑا اثر ہوتا ہے. اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی بیٹھا ایسے دوستوں میں بتا رہا ہے میں نے فلم دیکھی، میں نے ڈرامہ دیکھا، میں نے زنا کیا، میں نے شراب پی، میں فلاں جگہ پہ گیا، میں نے وہاں سے نشہ خریدا. اب کیا ہوگا؟ یہ جو 3-4 بیٹھے ہیں نا، جن کا ذہن ہی نہیں ہے، ان میں سے بھی 1-2 کا ذہن بن جائے گا گناہ کرنے کے لیے. سبھی کا شراب کے لیے ذہن نہ بنے تو سبھی کا فلم کے لیے تو بن ہی جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ اسے کہتے ہیں صحبت کا اثر اور الفاظ کی تاثیر. تو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے. یہ ایک اور روایت ہے امام غزالی علیہ رحمہ کی کہ ایک شہر تھا، اس میں نا صبح و فجر کے بعد بلند آواز سے ہر گھر سے تلاوت کی آواز آتی تھی نا. ایک بار ایک مبلغ آیا، واعظ آیا، اس نے اخلاص پہ بیان کیا، ریاکاری کی مذمت کی، اور اس انداز سے کی کہ ہر گھر سے تلاوت کی آواز آنا بند ہو گئی. کر لو کمائی. تو پہلے تو لوگ تلاوت کرتے تھے، گھر سے آواز بھی آتی تھی. اب نہ تلاوت کرتے ہیں نہ آواز آتی ہے. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے بولنا ہے ہمیں، اور یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے الفاظ کا کتنا گہرا اثر پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین. بے حیائی کا اظہار بھی بے حیائی ہے. حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زنا جیسی فحش برائیوں میں سے کسی کا مرتکب ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کے پردے میں چھپ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے حیائی کا اظہار بھی بے حیائی ہے. تو آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ زبان کے ذریعے اپنی جان، اپنے مال جسے ظلماً لیا جا رہا ہے، اور عزت کی حفاظت کرے، اگرچہ اسے جھوٹ بولنا پڑ جائے. دوسرے کی خاطر جھوٹ بولنے کی رخصتیں یہ آپ نے خود دیکھنی ہے، خود پڑھنی ہے. کچھ کام میں آپ پہ بھی چھوڑ رہا ہوں. 2 جھوٹے کپڑے پہننے والے کی مانند، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا، مباح جھوٹ بھی لکھا جاتا ہے. بچوں کا حکم بھی عورتوں کی طرح ہے، کیونکہ بچہ اس وقت تک مکتب جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جب تک کہ اسے جھوٹا وعدہ نہ کیا جائے، یا اسے جھوٹی دھمکی نہ دی جائے، یا جھوٹ موٹ ڈرایا نہ جائے. تو ایسا جھوٹ مباح ہے. البتہ ہماری روایت کردہ احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ کبھی مباح بھی ہوتا ہے، تو اس سے حساب لیا جائے گا. اور جھوٹ بولنے کا مقصد اسے دریافت کیا جائے گا. اگر مقصد صحیح ہوا تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ جھوٹ کو محض اصلاح یعنی درستی کے ارادے سے مباح کیا گیا ہے. لیکن چونکہ اس میں دھوکہ بہت ہوتا ہے، اس لیے بعض اوقات اس کا باعث خود کو خوش کرنا اور وہ غرض ہوتی ہے جس کی اسے حاجت نہیں ہوتی، اور ظاہری طور پر وہ اصلاح کا بہانہ کرتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کا جھوٹ لکھا جاتا ہے. جو شخص جھوٹ بولنا چاہتا ہے اسے اس بات کو جاننے کے لیے مشقت میں پڑنا پڑتا ہے کہ جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولنا چاہتا ہے کیا وہ شریعت میں سچ سے زیادہ اہم ہے یا نہیں. اور یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے، سوائے یہ کہ جھوٹ بولنا واجب ہو جائے کہ اسے چھوڑنا جائز نہ ہو، جیسا کہ سچ بولنے سے مسلمان بھائی کا خون بہتا ہو،
یا ایسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہو جو گردن سے دین کا پٹا اترنے کا سبب بنتا ہو، خواہ کیسے بھی ہو۔ مطلب انتہائی ضروری ہو جائے اس وقت جھوٹ بول سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں بولنا چاہیے، عادت نہیں بنانی چاہیے۔ عادت بگڑ جاتی ہے، بندہ مباح سے گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ اس آج کے سبق کا درس ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملا۔ اور احادیث گھڑنے والوں کا رد، یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ہم نے جو بھی بات بیان کرنی ہے تو بڑی احتیاط سے، کبھی بھی اپنی طرف سے نہیں کہنا کہ یہ حدیث میں آیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ یہ حدیث ہے، اس وقت تک اس کو حدیث نہ کہیں۔ فصل نمبر 3 ہے توریہ سے بچنے کا بیان۔ توریہ کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ بزرگان دین سے منقول ہے کہ توریہ کے سبب جھوٹ کی حاجت نہیں رہتی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توریہ میں وہ چیز ہے جو آدمی کو جھوٹ سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہ بات حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے بھی مروی ہے۔ اس لیے حضرات کی مراد یہ ہے کہ جب آدمی جھوٹ کہنے پر مجبور ہو جائے تب توریہ کی اجازت ہے۔ بہرحال جب حاجت اور ضرورت نہ ہو تو کنایتاً و صراحتاً دونوں طرح جھوٹ بولنا جائز نہیں۔ البتہ توریہ میں جھوٹ کے مقابلے میں گناہ کم ہے۔ توریہ ہے کیا؟ نیچے بریکٹ میں لکھا ہے 458 کے تحت۔ توریہ ایسا لفظ یا فعل جس کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی مراد لیا جائے جو صحیح ہے۔ مثلا کسی کو کھانے کے لیے بلایا، وہ کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا، اس کے ظاہر معنی یہ ہے کہ اس وقت کا کھانا کھا لیا ہے، مگر وہ یہ مراد لیتا ہے کہ کل کھایا ہے، ماخوذ از بہار شریعت۔ تو توریہ کی مثالیں لکھی ہیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو سمجھ آئے گی۔ سیدنا مطرف رحمۃ اللہ علیہ زیاد کے پاس گئے، اس نے کافی دن بعد آنے پر آپ کو ملامت کی تو آپ نے اس پر یہ ظاہر کیا کہ آپ مریض تھے۔ چنانچہ آپ نے کہا جب سے میں امیر کے پاس سے گیا ہوں میں نے اپنے پہلو کو اللہ کے چاہے بغیر بستر سے نہیں اٹھایا۔ سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تمہاری کہی ہوئی بات کسی شخص تک پہنچ جائے اور تم جھوٹ بولنا نہ پسند کرو تو کہو اللہ جانتا ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا، یا اللہ جانتا ہے جو کچھ میں نے اس سلسلے میں کہا۔ تو سننے والا اس کے قول ما سے حرف نفی سمجھے گا اور کہنے والے کے نزدیک یہ ابہام کے لیے ہوگا۔ نگاہ رکھنے والا یہ حکایت آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ جھوٹ سے ملتی جلتی بات سے بھی بچو۔ توریہ معمولی غرض کے سبب بھی مباح ہے، درجہ ایمان میں کمی کا ایک سبب۔ جہاں تک سری جھوٹ کا تعلق ہے، جیسا کہ ایک انصاری نے ایک نابینا کو امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ نعیمان ہے۔ یوں ہی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بے وقوفوں کی طرح کے ساتھ تفریح کرتے ہیں اور ان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں عورت تم سے شادی کرنے میں رغبت رکھتی ہے۔ تو اگر اس میں ایسا ضرر ہو جو دل آزاری کا باعث بنے تو یہ حرام ہے، اور اگر صرف خوش طبعی کے لیے ہو تو ایسے شخص کو فاسق نہیں کہا جائے گا، لیکن اسے ایمان کے درجے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کامل ایمان کی روایت آپ پڑھ لیجیے گا۔ مبالغہ کرنا کیسا؟ لوگوں کے درمیان جو مبالغہ عام طور پہ رائج ہو یہ ممنوع جھوٹ میں داخل نہیں۔ جیسے کسی کا یہ کہنا میں نے تمہیں 100 مرتبہ بلایا، یا میں نے یہ بات تمہیں 100 بار کہی، کیونکہ اسے قائل کا مقصود تعداد سمجھانا نہیں بلکہ مبالغہ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس نے صرف 1 مرتبہ بلایا تھا تو وہ جھوٹا ہوگا، جبکہ چند بار بلایا تھا تو اس مبالغے کے سبب گناہ گار نہیں ہوگا، اگرچہ 100 مرتبہ نہ بلایا ہو۔ مبالغہ کے سلسلے میں درجات ہیں۔ بعض اوقات مبالغہ کے سلسلے میں زبان کو آزاد چھوڑنے والا شخص جھوٹ کے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بعض ایسے معاملات ہیں جن میں لوگ غفلت کے سبب جھوٹ کی عادی ہیں۔ مثلا کوئی کہے کھانا کھائیے تو جواب دیا جاتا ہے مجھے خواہش نہیں، یہ ممنوع اور حرام ہے، جبکہ اس میں کوئی صحیح غرض نہ ہو۔ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یہ روایت بھی آسان فہم ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے، سمجھ لینا ہے۔ جھوٹ سے اجتناب میں اسلاف کی احتیاطیں۔
احتیاط نمبر 1، طبیب سے کی ہوئی بات سچ کر دکھائی۔ حضرت سیدنا لیث بن سعد علیہ رحمۃ اللہ الاحد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں میل کچیل جمع ہو جاتا، حتیٰ کہ آنکھوں سے باہر پہنچ جاتا۔ اب سے کہا جاتا اگر آپ اپنی آنکھیں صاف کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارشاد فرماتے پھر طبیب کی بات کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا تھا کہ اپنی آنکھوں کو مت چھونا، اور میں نے کہا تھا کہ نہیں چھوؤں گا۔ اللہ اللہ! تو یہ اسلاف کی سوچ اور احتیاط تھی، اور جو اس احتیاط کو چھوڑ دے گا اس کی زبان جھوٹ میں پڑھ کر اس کے اختیار کی حد سے نکل جائے گی، اور وہ جھوٹ بول رہا ہوگا لیکن اسے شعور نہیں ہوگا۔ بندے کو سچا ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا جاتا اگر آپ سچ بولتی؟ جھوٹا خواب بیان کرنے سے متعلق 2 وعیدیں۔ تو یہ آفت نمبر جو ہم نے 14 پڑھی ہے، آخری روایت پڑھتا ہوں۔ اے رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب ہو، یا خواب میں ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہیں دیکھی، یا مجھ سے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے قیامت کے دن اسے جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگانے کا عذاب دیا جائے گا، اور وہ کبھی بھی گرہ نہیں لگا سکے گا۔ تو یہ آج کا ٹاپک یہاں پر اللہ کے فضل سے مکمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پچھلے کچھ اسباق میں زیادہ منٹ آپ کے لیے تھے، تو یسٹرڈے بھی 1-2 منٹ آپ کے بچائے ہیں، آج بھی بچا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔